السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ولی امر کی اطاعت کرو، امیر کی۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، معاملہ حل نہ ہو رہا ہو، تو اس مسئلے کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن و سنت جو کہے اسی کو مان لو، پھر کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اسی لیے ایک شعر جو ہے میں نے پڑھا، کسی شاعر نے کہا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بہت سارے ہمارے بھائی ٹھیک طریقے سے عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ساتھی ان کے مل جاتے ہیں جو ان کو ڈسٹرب کرنے لگتے ہیں۔ چونکہ آدمی پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہے تو وہ الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے حسن بھائی ہیں، یہ نیو مسلم بھی ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ 20 سال گزار چکے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا ہم نے سکھایا، ان سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے ہمارے ساتھ رہے سے خدمت کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو دین پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ قرآن سنت کے ماننے والے یہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تھوڑا ڈسٹرب ہوئے، ان کے کچھ سوالات ہیں، یہ سوالات کر رہے ہیں اور آپ سنیے اور مجھ سے کچھ جواب سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ایک سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد صلاح پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ ہاں جی، آپ دیکھیں یہ ثنا جو ہے نا یہ مستحب ہے اور سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ آپ دیکھیں گے حنفیہ کو یہ جنازہ میں ثنا تو پڑھتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے کیا الرجی ہے ان کو، نہیں پڑھتے ہیں۔ امام بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ جو ہے جنازے میں تو امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، جبکہ ثنا کہیں بھی واجب یا فرض نہیں ہے۔ ثنا نماز میں مستحب اور سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ایک آدمی آ گیا اور ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر کے سورہ فاتحہ شروع کر دیا اور رکوع چلا گیا تو صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر وہ ثنا پڑھنے کے چکر میں لگ جائے، سورہ فاتحہ چھوٹ جائے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کم وقت ہے تو ثنا چھوڑے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس لیے کہ ثنا واجب اور فرض نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب جب الحمد پڑھتے ہیں قرات کے ساتھ، تو پیچھے ہم کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کوئی لوگ بولتے ہیں کہ اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، امام کے اوپر جو چھوڑ دیے تو پورا امام ہی پڑھے۔ ہاں، پورا امام ہی کرے، اپنا نماز میں خالی ایسے کھڑے رہو، حساب کتاب لگاؤ، ایسا تو نہیں ہے نا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خاموش رہو گے تو خشوع رہے گا نہیں، آپ کا ذہن ادھر ادھر بھاگے گا، دوڑے گا۔ جب آپ پڑھو گے حاضر رہے گی، دماغ حاضر رہے گا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس میں کہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ امام پڑھے گا مقتدی نہیں پڑھے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیسے پڑھیں؟ دیکھ بات آ گئی ان کی۔ کہا کہ اقرأ بہا فی نفسک، زور سے تمہیں تھوڑا نہ پڑھنا، اپنے من میں پڑھو، لیکن پڑھنا ہے کمپلسری ہر حال میں، چاہے وہ فرض ہو کہ سنت ہو کہ جماعت کے ساتھ ہو کہ اکیلے ہو کہ استسقاء ہو کہ عید ہو کہ جنازہ، اینی ون، کوئی نماز کسی بھی حالت میں امام ہو کہ مقتدی، ہر سورہ فاتحہ کمپلسری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے دو سجدوں کے بیچ میں کوئی دعا ہے یا نہیں؟ ہاں، آج ہم نے نماز پڑھی ایک صاحب کے پیچھے، تو میں تھوڑا لیٹ سے پہنچا، وہ صاحب نماز پڑھ رہے اور دو سجدوں کے بیچ میں مطلب موقع ہی نہیں، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، تو نماز بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ دو سجدوں کے بیچ میں کوئی دعا ہے؟ ہاں دعا ہے، وہ فلاں دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور کیا کیا سب بتانے لگے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ پڑھتے ہیں؟ بولے ہاں پڑھتا ہوں میں۔ تو ہم نے کہا آج آپ نے پڑھی ہے؟ تو بولے نہیں، ہم تو حنفی ہیں، حنفیہ میں تو نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ کی صحیح نسائی کی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی۔ بولے بس حنفیہ کے ہاں نہیں۔ میرے بھائی آپ یہ بتاؤ، آپ حنفیوں کے مسلمان ہو یار،
ایک شاعر نے کہا تھا کہ کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے میں مقلد ہوں، نہ مانوں گا میں فرمانے دوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مقلد ہیں۔ آپ یہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ میں مقلد ہوں، میں امام حنیفہ کی بات مانوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تو سند ہے، ہمیں پتہ ہے کیا بات اس میں صحیح ہے کیا غلط ہے، اور امام حنیفہ سے جو بات ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، انہوں نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا بھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں کم سے کم عوام لمبی دعا نہ صحیح رب اغفر لی رب اغفر لی کہا کرے۔ نماز میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں دعا نہیں ہے، تو یہ دو سجدوں کے بیچ میں کیوں خاموش رہیں گے؟ آپ دماغ بھی لگاؤ، وہ بیکار میں اٹھ کر کے تو سجدے میں پڑے رہتے نا، یہ بیچ میں اٹھے کس لیے جب وہاں کچھ کرنا نہیں ہے؟ تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی۔ تو یہاں بھی یہ دعا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اور اگر بڑی دعا یاد ہے تو اچھی بات ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ سنت کی اتباع کرو، نبی کے غلام بنو، منمانی نہیں۔ کوئی امام کوئی پیر فقیر بچانے نہیں آئیں گے، میدان محشر میں تھوک دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلو گے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ یہ ابو حنیفہ اور امام شافعی اور فلاں فلاں یہ آپ کو بچانے نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں کی باتیں مانیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، یا قرآن سنت میں جن کی دلیل نہ ہو ان کے اجتہادات مانیے، لیکن جہاں بات واضح ہو وہاں ان کی باتیں چھوڑ دیجیے۔ 14 سوال یہ ہے، امام جب سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد اسی طرح بیٹھنا چاہیے کہ مقتدی کی طرف منہ کر کے دعا کرنا؟ بہت سارے ائمہ کو ہم دیکھتے ہیں سلام پھیر کر کے سیدھے بیٹھے رہے اور وہیں اسی جگہ پر اپنا سنت شروع کر دیے، اور نماز کے بعد کے اذکار بھی نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد ہے حدیث میں استغفر ثلاثاً، بلند آواز سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، اللہم انت السلام منک السلام۔ یعنی پوری سنتوں کو ملیا میٹ کر کے منمانی کر دیا گیا، اور صاحب اور اللہ کے نبی پلٹ آتے تھے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو، منمانی زندگی نہیں چلے گی۔ نجات کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، اللہ کے حکم میں۔ اللہ تعالیٰ میں نیک توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔